السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. کل کے کلاس میں کچھ چیزیں تھیں جو پڑھانا باقی رہ گیا تھا، تو ایک آپ کو آج ہم ریکارڈ کر دے رہے ہیں اس کلاس کو، اور اس میں جو چھوٹا وقت قاعدہ تھا، جو چیزیں پڑھانا باقی رہ گیا تھا، اس کو ہم لوگ انشاءاللہ آج پڑھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو ایک اہم قاعدہ جو پڑھانا ہے، جو ایک قاعدہ جو پڑھانا ہے، جو اپنی کتاب میں ہے، جو لیسن 5 میں آ رہا ہے، جس میں سے یہ ہے کہ لکھتے ہیں اس کو اسکرین پہ. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ کتاب. آپ اس کو نسبت کرتے ہیں تو یہ جیسے کہ کتاب حامد، یہ نسبت ہو گیا نا. نسبت جیسے ہوا تو اس کا تنوین چلے جاتا ہے نا، اور یہ مجرور سے، یہ مرفوع سے کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور. تو یہ ہو گیا کیا؟ کتاب حامد، حامد کی کتاب. ٹھیک ہے. یہ اصل مضاف مضاف الیہ جو ہم لوگ پچھلے کلاس میں دیکھیں. ٹھیک. اچھا، تو اس طرح کا اور بھی ایسا لفظ آپ کو دکھائی دے سکتا ہے. اس طرح کے الفاظ آپ کو کتاب میں ملیں گی، مرکب اسٹرکچر ایسا نظر آئے گا آپ کو. جیسے کہ کیا ہے؟ کتاب من. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور ایک لے لیتے ہیں، بیت من. سمجھ رہے ہیں؟ کتاب من. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر ایک یہ سینٹنس نہیں ہوا، ایک سینٹنس بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں ہاذا. ٹھیک ہے. اور یہاں دیتے ہیں کیا؟ ذالک. اچھا، تو کتاب من. ابھی فوکس آپ کیجئے کس میں؟ ابھی آپ فوکس کیجئے اس والے جملے میں، کتاب من. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی سب سے پہلے آپ فوکس کیجئے کیا؟ اس چیز پر توجہ دیجیے، کتاب. تو کتاب من کیا ہے؟ کوئی سوال کرے گا کتاب من کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سب سے آپ کو غور کرنے والی بات کیا ہے؟ یہ جو کتاب لفظ ہے، اس میں تو تنوین نہیں ہے نا. ہونا کیا چاہیے تھا ایسے؟ کتاب، تنوین نہیں ہے. اچھا، تنوین کب ہٹتا ہے؟ تنوین کب ہٹتا ہے؟ جب الف لام لگ جاتا ہے نا. لیکن اس میں تو الف لام بھی نہیں ہے. اس میں نہ الف لام ہے اور نہ اس میں الف لام نہیں ہے. پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں تنوین لیے، تنوین بھی نہیں ہے اس میں. دمہ ہٹا ہوا، اس کا ایک دمہ ہے. تو آخر وجہ کیا ہے؟ کب جو ہے ایک اسم میں الف لام نہیں ہوتا، لیکن الف لام نہیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ تنوین ہٹ جاتا ہے. ایسے قاعدہ کہ الف لام آنے سے تنوین ہٹتا ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور قاعدہ ہم لوگ سیکھے ہیں نا آج کے کلاس میں، پچھلے کلاس میں، کہ الف لام کے بغیر بھی تنوین ہٹ سکتا ہے. اچھا، کب تنوین ہٹتا ہے الف لام کے بغیر؟ الف لام کے بغیر تنوین کب ہٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب وہ اسم مضاف بنتا ہے. ہاں، الف لام آتا ہے تو تنوین ہٹتا ہے نا. لیکن آج ہم لوگ جانے ہیں نا، پچھلے کلاس میں بھی سیکھے ہیں کہ جب وہ اسم مضاف بنتا ہے، یعنی اس کی نسبت کی جاتی ہے کسی دوسرے اسم کی طرف میں، تب اس کا تنوین جو ہے ہٹ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہی چیز تو کتابوں کی نسبت ہوئی حامد کی طرف تو تنوین ہٹ گیا ہاں کتابوں کا. سیم قاعدہ یہاں بھی لاگو ہے. کتابوں یہاں پہ جو ہے نا یہ مضاف ہے، جیسے کتابوں مضاف ہے اوپر میں، یہاں بھی کتابوں مضاف ہے. اچھا تو سوال پیدا تھا، اچھا کتابوں مضاف ہے تو پھر مضاف الیہ کہاں ہے؟ کیونکہ مضاف کے بعد تو فوراً مضاف الیہ آتا ہے، تو ہم کہیں گے مضاف الیہ یہاں پہ یہی ہے، مضاف الیہ ہے. من مضاف الیہ ہے. من کیا ہے؟ مضاف الیہ. کوئی کہتا ہے اچھا مضاف الیہ تو سیکھے تھے مجرور ہوتا ہے. تو بھائی من مجرور نہیں ہے، منی یا منین ایسا تو نہیں آ رہا. کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ من تو ہم دیکھ رہے ہیں، من میں تو جزم سکون لگا ہوا ہے. من یہ آخر کون سا من ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آخر کون سا من ہے؟ یہ کون سا من ہے؟ من سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ہو. کیا نا ہم لوگ من ہاذا کون ہے؟ ہو یا کون؟ کون ہے یہ من ہاذا؟ ہو کون؟ یہ کوشچن ہے یہ. اچھا تو کتاب و من کا معنی کیا ہو جائے گا پھر؟ کیونکہ کتاب اور من، اگر کتاب مضاف ہے تو کا اور کی کا معنی آئے گا نا. تو کتاب اگر مضاف ہے تو کا اور کی کا معنی آئے گا. تو کیا کہیں گے ہم؟ من. من مطلب کون. تو کیا ترجمہ ہوگا یہاں پہ؟ کون کی کتاب. سمجھ رہے ہیں نا؟ کون کی کتاب. کون کی کتاب آ رہا ہے نا. من مطلب کون اور کتاب مطلب کتاب، اور مضاف مضاف الیہ سے کیا معنی نکلتا ہے؟ کا یا کی کا. تو کون کی کتاب. لیکن اردو میں ایسا نہیں کہتے، کون کی کتاب نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ کس کی کتاب. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا کہیں گے؟ کس کی کتاب. ٹھیک ہے. انگلش میں کیا کہیں گے؟ بک آف ہو. نہیں، ایسا کہتے ہیں کیا؟ بک آف ہو نہیں. کتاب من بک آف ہو نہیں. کیا کہیں گے؟ ہوز بک. بک آف ہوم بھی شاید کہہ سکتے ہیں نا. ہوز بک. کس کی کتاب. سمجھ میں آ رہا؟ کتاب من کا مطلب کیا ہو گیا؟ کس کی کتاب. اب یہ ہاذا مطلب یہ، تو یہ سوال ہو گیا کس کی کتاب ہے یہ. ہوز بک از دس. سمجھ گئے؟ ٹھیک. ویسے بیت من کا مطلب کیا ہو جائے گا پھر؟ بیت من کون کا گھر، یعنی کہ کس کا گھر. ہوز ہاؤس. کس کا گھر ہے؟ ذالکا یہاں پہ آیا وہ. کس کا گھر ہے؟ وہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح کا الفاظ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اچھا تو سوال پیدا ہوگا ذہن و دماغ میں کہ اچھا یہ من تو پھر مجرور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے من جو ہے نا یہ فکسڈ ہے، مبنی ہے. من کیا ہے؟ اس کو یہ فکسڈ اسم میں بتایا تھا نا آپ کو، عربی میں بہت سارے اسم فکسڈ ہوتے ہیں جیسے کہ ہاذا، ذالکا. ٹھیک. ویسے من بھی کیا ہے، ماں بھی کیا ہے، یہ فکسڈ ہے. من کیا ہے؟ فکسڈ. تو مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مبنی. یہ حالت اپنا تبدیل نہیں کرتا ہے، یہ فکسڈ ہوتا ہے. ایک ہی کپڑا اس کے پاس میں، فکسڈ ہے، مبنی ہے، چینج نہیں ہوتا. من 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 ہمیشہ من 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 رہے گا یہ. ٹھیک ہے. تو یہ فکسڈ اس لیے چینج نہیں ہوا. عام اسم رہتا تو مجرور دکھتا، تو یہ مجرور مان کے چل رہے ہیں اس کو ہم لوگ، مجرور کی جگہ میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اپنے حالت کو ظاہر نہیں کر رہا کیونکہ یہ فکسڈ اسم ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہ جواب دیں گے ہم لوگ. یہ مجرور ہے لیکن کیا ہے؟ یا مجرور کی جگہ میں ہے، لیکن اس کو ہم لوگ جو ہے یہ جڑ نہیں دکھائے گا، کسرہ نہیں دکھائے گا، یہ فکسڈ ہے. سمجھ گئے؟ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی کے اوپر میں آپ کے لیے سلائڈ ایک بنا دیے ہیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹائٹل کیا دیا ہے ہم نے یہاں پہ؟ مضاف. مضاف الیہ عجیب ہے نا. مضاف الیہ تھوڑا عجیب ہے، عجیب و غریب ہے. کیوں؟ کیونکہ گر نہیں رہا ہے یہ. لیکن ہماری آنکھیں جانتی ہیں کہ یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. دل جانتا ہے کہ مجرور ہے، آنکھ دیکھ رہا ہے کہ بھائی مجرور تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ دل جانتا ہے کہ مجرور تو ہے کیونکہ مجرور کے جگہ میں ہی یہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ مجرور نہیں ہے، لیکن دل جانتا ہے کہ مجرور ہے کیونکہ مجرور کی جگہ میں آیا یہ تنوین ہے. تنوین اس کا ختم تھا، نسبت کیا گیا. الف لام نہیں ہے پھر بھی تنوین نہیں ہے، نسبت کیا گیا. ٹھیک ہے. تو بیت من مطلب کس کا گھر ہے یہ. کتاب من کس کی کتاب ہے یہ. ذالکا بھی ٹھیک ویسے ہی ہوگا. دکان من کس کی دکان ہے. یہاں پہ ذالکا آ گیا وہ. سمجھ گئے نا؟ یہ آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ جو ہے ہم لوگ کا کلاس
جو چھوٹ گیا تھا کل کی کلاس میں، تو اس کے لیے سوچے ہم نے کہ اس کو آپ کے لیے ریکارڈنگ کر دیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے اور بھی کچھ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں. ہاں، یہ ایک چیپٹر ہے، چیپٹر کا ایک پیج ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چیپٹر کا ایک پیج جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں، باقی جو ہے چیپٹر انشاءاللہ اس کے لیے الگ سے ہم کلاس کریں گے، کروائیں گے. باقی مشق وغیرہ اس میں ہم لوگ کر لیں گے، چیپٹر آج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درس الخامس، الدرس الخامس، خامس مطلب ففتھ ہوتا ہے، یہ فورتھ ففتھ، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کیسے بنتا ہے یہ کریں گے. اس کے اوپر ایک مستقل سیپریٹ چیپٹر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو الدرس الخامس، ففتھ لیسن، پانچواں سبق. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سعید لڑکا ہے، کہتا ہے کتاب محمد ھذا یا یاسر. کیا کہتا ہے؟ کتاب محمد، مضاف مضاف الیہ کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ کیا ہے؟ سوالیہ. کتاب محمد، محمد کی کتاب. کتاب محمد، کیا محمد کی کتاب؟ ھذا ہے یہ، کیا محمد کی کتاب ہے یہ؟ یا یاسرو، ہاں کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ یاسرو. اچھا، یا کیا ہوتا ہے؟ یا پکارنے کے لیے، حرف و ندا ہے، حرف و ندا پکارنے کے لیے آتا ہے. جس کو پکارا جاتا ہے نا، جیسے یاسر کو یہاں پہ پکارا، یاسر کسی کا نام ہے، یاسر یاسرن تھا. جس کو پکارا جاتا ہے نا وہ یا کے بعد آتا ہے، تو یا یاسرن. اچھا، یہ یہاں پہ نئے ایک اور قاعدہ سیکھ رہے ہیں کہ یا آنے سے بھی کیا ہوتا ہے، جو تنوین تھا ہٹ جاتا ہے. تو یا آیا تو تنوین اس کا ہٹ گیا. حامد کو پکاریں گے کیا ہوگا؟ یا حامدو، ٹھیک ہے. حامدن ہے نا، کسی لڑکا، کوئی لڑکا حامدن ہے اس کا نام ہے، یا پکاریں گے تو کیا لکھا جائے گا؟ پھر تنوین ہٹ جائے گا. یا حامدو، یا خالدو، یا محمدو، سمجھ گئے نا. تو اگر کسی میں تنوین تھا، یا آنے سے تنوین ہٹ جاتا ہے، اور کسی میں تنوین نہیں تھا تو ویسے ہی رہے گا، تنوین نہیں رہے گا. جو پہلے سے ایک دمہ تھا تو ایک دمہ ہی رہے گا، لیکن تنوین تھا تو تنوین آ جائے گا، تنوین ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا. سمجھ گئے نا. شیخ ہے، یا شیخ، شیخ کو پکارے، کوئی شیخ خبر عالم ہے، شیخن ہے. لیکن یا جیسے آئے گا تو کیا ہوگا؟ یا شیخو، کیا پڑھا جائے گا؟ یا شیخو. تو یہ پکارنا ہوتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے عربی میں منادا کہتے ہیں. منادا، منادی نہیں. جس کو پکارا جاتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ منادا. یاسر، حامد، شیخ، یہاں پہ منادا ہے جس کو پکارا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ یا آیا یہاں پہ. تو کیا محمد کی کتاب ہے یہ، اے یاسر؟ یاسر اب جواب دیتا ہے لا، نہیں. ھذا، یہ کتاب حامد، یہ تو حامد، یہ حامد کی کتاب ہے. نہیں. ھذا لا، لا کیا؟ حرف جواب. نام بھی ہو سکتا ہے، لا بھی ہو سکتا ہے. لا منی یہاں نہیں کہنا ہے تو نفی کرنا ہے تو لا استعمال ہوا، لا نہیں. ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. نہیں یہ کیا ہے؟ حامد کی کتاب ہے. تو ھذا یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. اور کتابو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. کتابو خبر ہے، ھذا مبتدا ہے. اور کتابو مضاف بھی ہے، اور حامدین کیا؟ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. تو کتابو کو یہ صرف خبر کہیں گے، کتابو حامدین کو ملا کے خبر نہیں کہیں گے، صرف کتابو مضاف والے سے وہ خبر کہیں گے، ٹھیک ہے. حامدین کیا ہے؟ مضاف الیہ کہیں گے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعید کہتا ہے اینا کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اینا مطلب کہاں ہے، پتہ ہے نا، کر چکے ہیں. اینا کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب یاسر کہتا ہوا، یعنی کہ وہ ہوا سے مراد کیا؟ کتاب. کتاب کے بدلی میں آ رہا ہے. کتاب بھی کہہ سکتے تھا الکتاب علی المکتبی، لیکن اب کتاب کا تذکرہ آگے بار بار کتاب کتاب کیا کہے، سیدھا سیدھی ضمیر استعمال کرتے، پروناؤن استعمال کرتے. کتاب یعنی کہ وہ علی المکتبی، ہوا علی المکتبی، یہ مکتبی، علی المکتبی کیا؟ یہ خبر ہے. یہاں پہ سنگل ورڈ خبر نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ون ورڈ خبر ہے. یہاں پہ خبر کیا تھا؟ ھذا کتابوں میں یہ کتابوں ون ورڈ مفرد خبر تھا. یہاں پہ یہ غیر مفرد خبر ہے، کمبائنڈ مرکب خبر ہے. کیسا خبر ہے؟ جار مجرور. علی المکتبی کیسا خبر ہے؟ یہ جار مجرور خبر ہے. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ جار و مجرور. خبر کے کون سے قسم میں ہے؟ یہ جار مجرور خبر ہے. جار و مجرور، جار مجرور خبر. کیسا خبر ہے؟ جار مجرور. یہ کیسا خبر تھا؟ کتابو، یہ مفرد خبر تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کیسا خبر ہے؟ جار مجرور خبر. اس کو شبہ جملہ بھی کہتے ہیں، اس کا وضاحت انشاءاللہ آنے والے کلاسز میں کیا جائے گا. جار مجرور کیسا خبر ہے؟ ہوا علی المکتبی، جار مجرور. اچھا، یہاں پہ ایک ایکسٹرا ورڈ دیکھ رہے، کیا ہے؟ ہونا کا. ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہاں.
देयर, होना का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का एक वर्ड है ना देयर, इट इज ऑन द टेबल देयर, माने देयर वहां पे, होना का मतलब होता है क्या, देयर, और सिर्फ होना का मतलब क्या होता है, एक और लफ्ज बता सकता है, का हटा दे यहाँ से तो होना हो जाए, होना मतलब क्या हो जाता है, हियर, यहाँ, होना मतलब यहाँ, और होना का मतलब क्या है, वहाँ, समझ गए। ये कैसा लफ्ज हुना का, होना आएगा, इसका तस्करा बाद में करेंगे, अभी आप सिर्फ तर्जमा मान के चलिए हुना का बस, हुना का, ठीक है। सईद कहता है फिर, ऐना दफ्तरु अम्मारिन, ऐना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार का दफ्तर कहाँ है, दफ्तर से मुराद क्या, कॉपी, दफ्तर मतलब क्या होता है, कॉपी, नोटबुक, एक्सरसाइज कॉपी जिसमें आप नोट करते हैं, तो दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की कॉपी, हाँ दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार किसी का नाम है, शख्स से मुदाफ मुदाफ इलैह, दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की कॉपी ऐना कहाँ है, तो यासिर जवाब देता हुआ, यानी कि वो, अच्छा हुआ है मुब्तदा था यहाँ पर भी, यहाँ भी मुब्तदा है, हुआ कहाँ है वो, अच्छा मोहम्मद की किताब कहाँ थी, अलल मकतबी, मकतब मेज पर थी, और अम्मार की किताब कहाँ है, वो बताया जा रहा है यहाँ पे, अम्मार की किताब कहाँ है, हुआ आला, हुआ आला मकतबिल मुदर्रिसी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हुआ आला मकतबिल मुदर्रिसी, थोड़ा स्क्रीन को ये कर देते हैं, हुआ यानी कि ये दफ्तर, हुआ से मुराद क्या है, ये दफ्तर, कॉपी, ठीक है। तो हुआ आला मकतबिल, कॉपी कहाँ है, हुआ आला मकतबिल, अच्छा आला मकतबी, मेज पर है, कॉपी कहाँ है, मेज पर है, लेकिन यहाँ अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम नहीं है, आला तो क्या करता है, गिरा देता है, जैसे आला ने क्या किया, गिरा दिया, मकतबू था ना, आला इसको मकतबी कर दिया, अल मकतबू से अल मकतबी कर दिया आला, आला ने, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ भी मकतबी किया है, लेकिन यहाँ तो तनवीन नहीं है, मकतबी होना चाहिए था ना, क्योंकि अलिफ, यहाँ तो अलिफ लाम था, इसलिए तो एक कसरा हुआ है ना, यहाँ पे दम्मा से जो है कसरा हो गया, लेकिन एक क्यों हुआ, दो नहीं हुआ, अलिफ लाम है, अलिफ लाम तनवीन हटा देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो दो कसरा होना चाहिए था ना, आला मकतबिन, ठीक है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही कसरा है, यहाँ पे क्या है, एक कसरा लिए हुए, एक कसरा लिए हुए, क्यों, अलिफ लाम भी नहीं तो दो कसरा लेना चाहिए था, नहीं, क्योंकि मकतब का निस्बत किया गया है कि मेज पर नहीं सिर्फ, बल्कि किसी के मेज पर है, तो मकतब की निस्बत किस तरफ है, मकतब का मालिक कौन है, मकतबिल मुदर्रिस, हाँ तो मुदर्रिस के मेज पर है, मुदर्रिस के टेबल पर है, किए है ना हम लोग पिछले स्लाइड्स में या कल के क्लास में किए थे ना, ठीक है, तो हुआ आला मकतबिल मुदर्रिसी, तो यहाँ पे मुदाफ मुदाफ इलैह, यहाँ पे ये मुदाफ मुदाफ इलैह, ठीक है, क्योंकि निस्बत किया गया, तो मुदाफ मुदाफ इलैह इसको अलग बॉक्स कलर करते हैं इसको, तो ये जो लफ्ज़ है ना, अला मकतबी, अला ने मकतबी को गिराया गिराया, और फिर मकतबिल मुदर्रिसी खुद मुदाफ मुदाफ इलैह, समझ रहे हैं, ये खुद क्या है, मुदाफ और मुदाफ इलैह है, मकतबिल मुदर्रिसी, ये असल में क्या था, मकतबू था, हाँ मकतबुल मुदर्रिसी, मकतबू अल मुदर्रिसी, ये ऐसा था, मैं टीचर का टेबल, उस्ताद के टेबल, ठीक है, लेकिन मकतबू से मकतबी क्यों हो गया, क्योंकि अला आ गया, तो अला मकतबिल मुदर, तर्जमा कैसे होगा, उस्ताद यानी टीचर उस्ताद के टेबल पर है, हाँ वो मुब्तदा, ये मुब्तदा है, वो उस टीचर के यानी कि उस्ताद के टेबल पर है, ठीक है, उस्ताद के टेबल पर है, उस्ताद के टेबल पर है, तो कोई कहेगा तो खबर यहाँ पे क्या होगा, खबर जो है हम लोग यहाँ पे सिर्फ अला और मकतबी को मिला के खबर मानेंगे, ये खबर है, ठीक है, अला मकतबी, ये खबर है, ये हिस्सा अला मकतबी, कैसा खबर है, जार मजरूर, कैसा खबर है, जार मजरूर, कंबाइंड खबर, हर्फ जर और इससे मजरूर, ठीक है, अला मकतबी ये जार मजरूर है, और मकतबी मुदाफ है, और अल मुदर्रिसी क्या है, मुदाफ इलैहि, अला मकतबी ये खबर है यहाँ पे, वो मेज पर, लेकिन किसके मेज पर, अला मकतबिल मुदर्रिसी, ठीक है, वो अला भी, ये खबर क्या है, मुब्तदा कौन सा है, अगर समझने में परेशानी हो रही कोई बात नहीं, मुब्तदा खबर का चैप्टर बाद में आएगा, ठीक है ना,
اگر یہ پتا خبر تو آسان، لیکن اگر یہ جار مجرور خبر وغیرہ سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آگے ہم لوگ اس کو جھیلیں گے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اعلیٰ مکتب المدرسی، صرف یہ اعلیٰ مکتبی والا ایسا خبر ہے. معنی اعتبار سے تو پورا خبر ہونا چاہیے اعلیٰ مکتب المدرسی میں اس ٹیچر کے ٹیبل پر، لیکن عربی گرامر کے قواعد کے حساب سے صرف اعلیٰ مکتبی خبر کہلائے گا. اچھا اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں اس کے بعد کیا؟ قلم من ہذا. ہاں ابھی کیا ہے نا، قلم من. قلم کیا ہے؟ من مضاف الیہ ہے. ہاں گرا نہیں، پھر بھی یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، مجرور فکسڈ ہے، اس لیے وہ کسرہ نہیں نظر آ رہا ہے، فکسڈ ہے، ہمیشہ ایسے رہتا ہے. قلم من کس کا پین؟ ہوس پین، کس کا پین ہے؟ ہاذا یہ کس کا قلم ہے؟ یہ یا علی، اے علی. علی میں تنوین تھا، یا آنے سے کیا ہو گیا؟ تنوین اس کا ہٹ گیا، یا علی ہو گیا. پکارنے والا لفظ ہے، یا حرف ندا ہے، پکارنے والا لفظ ہے. اے علی کس کا قلم ہے یہ؟ ہوس پین از دس او علی. تو علی جواب دیتا ہے کہ ہاذا قلم المدرس، یہ مضاف مضاف الیہ. ہاذا قلم المدرس، ہاذا قلم المدرس، یہ مدرس کا قلم ہے، مدرس کا پین ہے، جس میں ہاذا مبتدا ہے اور یہ جو قلمو ہے یہ حصہ صرف مضاف والا حصہ، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اور قلم مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے. سعید کیا کہتا ہے؟ این حقیبۃ المدرس. سعید کیا کہتا ہے؟ این حقیبۃ المدرس. حقیبۃ المدرس ٹیچر کا بیگ. این حقیبۃ المدرس استاد کا بیگ کہاں ہے؟ مضاف مضاف الیہ، حقیبۃ المدرس. علی کیا کہتا ہے؟ ہیا. اچھا ہیا کیوں آ گیا؟ حقیبۃ جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اب تک یہ تو سب ہوا ہوا، کیونکہ کتاب مذکر تھا، دفتر مذکر ہے. اب جو ہے یہ آ رہا ہے کیونکہ حقیبت مؤنث سے کیسے پتا؟ عربی کا جو اسم ختم ہوتا ہے گولتا پر، تا مربوطہ پر، وہ غالب گمان ہے، میکسیمم 99% چانس کیا ہوتا ہے وہ مؤنث ہی ہے، ٹھیک ہے. حقیبت تو اسی لیے اس کو ہیا کہہ کے ایڈریس کرے. ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ وہ. ہیا بھی کس کے لیے؟ وہ. لیکن ہوا مذکر کی طرف کہنا ہے، ضمیر ہے، اشارہ نہیں ہے، یہ ضمیر ہے، نام کے بدلی میں استعمال ہونے والا اسم، اس کو ضمیر کہتے. تو ہوا کتاب کے لیے تھا، ہیا کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. ہیا یعنی کہ وہ کیا ہے؟ تحت المکتبی، یا تحت المکتبی. اچھا ہیا تحت المکتبی، ہیا یعنی کہ وہ، ٹھیک ہے. تحت المکتبی نیا ورڈ تحت، اس کا پڑھائی ہم لوگ یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا نا اس کے بعد اس کے اوپر پڑھائی کریں گے کیا اس طرح کا الفاظ ہے. تحتا، تحتا مطلب ہوتا ہے نیچے، انڈر. انڈر ابو کا الٹا انڈر، ٹھیک ہے. انڈر اردو میں لکھے تو نیچے، نیچے ہے، بینیتھ، انڈر بینیتھ. تو تحتا یہ منصوب ہوتا ہے، تحتا جو ہے نا یہاں پہ منصوب ہے. یہ قرآن میں ہے نا تجری من تحتها الانہار، تحتا سے تحتی بھی ہو سکتا ہے من آ جانے سے، لیکن اس جگہ میں منصوب ہے، منصوب بھی بن کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا وجہ ہے کیوں منصوب ہے، لیکن یہ منصوب ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے مستقل ایک الگ سے سپریٹ کلاس ہوگا، بتایا جائے گا کیوں. تو منصوب ہے یہ، ٹھیک ہے. تحتا، اور تحتا جو مضاف کا رول ادا کرتا ہے، تحتا جو ہوتا ہے یہ مضاف کا رول ادا کرتا ہے. تو لہٰذا تحتا یعنی کہ نیچے سوال پیدا ہوتا ہے، نیچے کس کے نیچے؟ تو مضاف الیہ. کس کے نیچے؟ جس کے نیچے ہے وہ مضاف الیہ بن کر کے آتا ہے. تو تحتا اور المکتبی ملا کے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ. تحتا اور المکتبی کیا ہو گیا؟ یہ مضاف الیہ. تحتا اور المکتبی صرف، ٹھیک ہے. یہ مضاف الیہ. تحتا وغیرہ انشاءاللہ آئے گا اس طرح کا اسم. تحتا نیچے، فوقا اوپر، اماما سامنے، خلفا پیچھے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آئے گا اس طرح کے الفاظ آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو تحت المکتب، تحتا مضاف کا رول ادا کر رہا، المکتبی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ. تحت المکتبی، تحت میز کے نیچے، میز کے نیچے. ہیا یعنی کہ وہ، ہیا سے مراد کیا ہے؟ بیگ. بیگ جو ہے وہ کیا؟ میز کے نیچے، ٹیبل کے نیچے. یہ دیکھ رہے ہیں نا بیگ، یہ ٹیبل ہے اور ٹیبل کے نیچے کیا ہے؟ بیگ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک چیپٹر، فرسٹ چیپٹر تمارین مشق ہے. اس چیپٹر کے اوپر پہ آپ کو آنسر، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنسر دا فالوئنگ کوشچن. نیچے جو سوالات آ رہے ہیں اس کے جوابات دیجیے. اب یہ جو کوشچن آئے گا نا، کوشچن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت، کوشچن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے ترجمہ اس کا ہو رہا ہے، اجب کا معنی کیا، عن کا معنی کیا، یہ اسئلہ کا معنی کیا. ابھی اس کو جاننے کی ضرورت نہیں، یہ آگے بعد میں کریں گے. صرف ترجمہ جانیے، آنسر دا فالوئنگ کوشچن. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے، نیچے سوالات کے جوابات دیجیے، جواب دیجیے، ٹھیک ہے. یہ معنی اس کا. تو یہ چیپٹر کے حساب سے آپ کو جواب دینا ہے. آئینہ کتاب محمد،
کتاب محمد کی کتاب کہاں ہے، یہ جواب دیں گے محمد کی کتاب کیا ہے، وہ علی المکتبی. اس کے بعد این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے، جواب کیا، عمار کی کتاب کہاں ہے. یہاں پہ تو عمار کا دفتر ہے، تو عمار کا دفتر کہاں ہے، ہوا علی مکتب المدرس، مدرس کے میز پر ہے، مدرس کے میز پر ہے. ٹھیک ہے نا. الف لام نہیں آئے گا یہاں پہ، ہاں کیونکہ یہ مضاف ہے، مکتب کا نسبت ہو رہا ہے، اس لیے الف لام یہاں پہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. این حقیبۃ المدرسی، مدرس کا بیگ کہاں ہے، یہ ہے مدرس کا بیگ یہاں ہے. یہ تحت المکتبی، وہ نیچے ہے کس کے، ٹیبل کے نیچے. تو یہ ہم لوگ جو ہے ایک حصہ کیے اس کا. باقی جو مشق ہے نا وہ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ الگ سے کلاس کریں گے، اس میں باقی مشق جو ہے کرائیں گے. ٹھیک ہے. باقی مشق جو ہے وہ الگ سے کلاس ہوگا، اس میں ہم لوگ وہ اس کو ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. باقی مشق لمبا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں انشاءاللہ مشق اگر آپ ساتھ ساتھ اگر کریے گا میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ، تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا اچھے سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، یہ ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. کل بھی بتایا گیا تھا ہوم ورک کرنا ہے، کل بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ ہوم ورک کرنا ہے، تو اس کی وضاحت نہیں کر پائے تھے ہوم ورک کی. تو تھوڑا سا وقت میں وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ ہوم ورک جو آپ کو کیسے کرنا ہے، کیا چیز کے اوپر یہ بیسڈ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سمپل ہے، زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کو ہوم ورک کرنا ہے. اباب الدکان ھذا، یہاں پر ایک اسی کے اوپر جواب دینا ہے. آپ کا سوال اسی پر بیسڈ ہے، اس جملے پر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے نا. ھذا باب البیتی، یہ گھر کا دروازہ ہے. باب ہو گیا گھر، باب ہو گیا کیا، دروازہ، ڈور، دروازہ. بیتن کیا ہو گیا گھر، ہاؤس. تو ھذا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوم ورک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو. یہ جو ہوم ورک ہے نا آپ کا بیسڈ ہے کس کے اوپر میں، اس کے اوپر یہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جملہ آپ دیکھ رہے ہیں سائڈ میں، ھذا باب البیتی، یہ جو مختصر سا ہے، یہ گھر کا دروازہ ہے. باب مانے دروازہ، بیت مانے گھر. یہ گھر کا دروازہ، مضاف مضاف الیہ. اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، باب البیتی، گھر کا دروازہ، مفتوح یعنی کہ کھلا ہے، اوپنڈ ہے. و مانے اور باب الدکان، اور دکان کا دروازہ کیا، مغلق یعنی کہ بند ہے، کلوزڈ ہے. اسی کی بنیاد پہ آپ کو، اسی کے بیسس پہ کیا کرنا ہے، آپ کو یہاں پہ سوال کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دم آسان ہے. سوال ہے کیا، اباب الدکان ھذا، اباب الدکان ھذا، کیا دکان کا دروازہ ہے یہ، کیا دکان کا دروازہ ہے یہ. اب جواب دینا آپ کو، لا نہیں. ھذا کیا ہے، ھذا بابو بیتی نا، ھذا باب البیتی. یہ مضاف الیہ مسنگ ہے، لکھنا ہے مضاف الیہ. اس کے بعد اس طریقے سے، کیا مسجد کا دروازہ ہے، اباب المسجد ھذا، نہیں. پھر کہنا پورا آپ کو، نہیں لا لا ھذا باب البیتی. اب سوال کیا جا رہا ہے، اباب البیتی ھذا، کیا گھر کا دروازہ ہے یہ. آپ کہیں گے نعم، ہاں ہاں ہاں، ھذا باب البیتی. تو ریپیٹیشن اور کوئی بات نہیں، لکھیے گا ریپیٹ ہے تو کیا، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اب اتنا کر دیا، باقی آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے سب کا مغلق مطلب ہوتا ہے بند، مفتوح مطلب ہوتا ہے کیا، کھلا. اس طریقے سے آپ کو جواب دینا ہے. ہو سکتا ہے ریپیٹیشن ہو، ریپیٹ جب آنسر ہو بہت سارا، ایک ہی طرح کا آنسر ہو، کوئی بات نہیں، اس کو کرنے کی کوشش آپ کیجیے گا. یہ ایک پیج ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج میں کیا، کون سا ہوم ورک ہے. بس یہ بھی آسان ہے. آپ کو بس کیا کرنا ہے یہاں پہ، سینٹینس کو کیا کرنا ہے، بس ایک مثال دی گئی یہاں پہ، این دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں ہے. تو اب یہاں پہ عمار کی کاپی جواب دینا ہے. کہاں ہے عمار کی کاپی، تو آپ کو کیا لینا پڑے گا، ہوا. اچھا ہوا. اب بتانا ہے کہ مکتب المدرس، دو ورڈ ہے، یہ نسبت قائم کرنا ہے. یہاں پہ مکتب کی نسبت کیجیے گا تو کیا معنی بنے گا، مکتب المدرسی ہو جائے گا. یہ ایک دمہ ہو جائے گا اور کسرہ ہو جائے گا. مضاف مضاف الیہ. ٹیچر کا ٹیبل، ٹیچر کے ٹیبل. اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ عمار کی کاپی کا ٹیچر کے ٹیبل پر ہے، تو اس کو مضاف مضاف الیہ بنانا ہوگا. یہاں پر جتنے الفاظ ہیں نا سب کو مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہوگا. مضاف مضاف الیہ بنانا ہوگا اور اس کو پھر بتانا ہوگا اس جگہ پہ ہے ٹیچر کا جو سامان. تو اس کو مضاف مضاف الیہ بنا دیے اور اس کے پہلے کیا لا دیا، اعلیٰ. تو کیا ہو گیا، ہوا اعلیٰ مکتب المدرسی، وہ مدرس کے ٹیبل پر ہے.
یہ تو مثال دے دیا گیا. اسی طریقے سے اسی طرز پر باقی آپ کو کرنا ہے. اینا مفتاح خالد، خالد کی چابی کہاں ہے؟ خالد کی چابی کہاں ہے؟ اینا مفتاح خالد، خالد کی چابی کہاں ہے؟ اب آپ کو بتانا، چابی مذکر ہے نا تو ہوا آیا، مفتاح چابی. تو اب آپ کو چابی کہاں ہے بتانا ہے. ہوا اعلیٰ، ہوا اعلیٰ تو دیا ہوا ہے، بس آپ کو زیادہ جملہ نہیں ہے. اس کو مضاف الیہ بنانا آپ کو، اس کو مضاف الیہ بنا کر کے یہاں پر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. مکتب مانے کہ آف، مکتب یعنی کہ کیا ہو گیا؟ ٹیبل. طالب یعنی کہ اسٹوڈنٹ، تو شاگرد کے ٹیبل پر کیا معنی بنے گا؟ وہ شاگرد کے ٹیبل پر ہے. سمجھ گیا نا؟ سیم. اینا ساعۃ محمود، محمود کی گھڑی کہاں ہے؟ ساعۃ محمود کیا ہو گیا؟ گھڑی، محمود کی گھڑی. ٹھیک ہے. ساعۃ محمود وہ کہاں ہے؟ اب یہاں کرسی اور اس لفظ کو مضاف، اچھا یہ عام لفظ ابھی تک آیا نہیں. العم کس کو کہتے ہیں؟ انکل، چچا کو کہتے ہیں. چاچا، چچا، انکل. ٹھیک ہے. انکل کے کرسی، یہ معنی بنے گا. مضاف الیہ بنانا ہے اس کو، مضاف الیہ بنا کر کے یہاں پر بیٹھا دینا ہے. پھر اعلیٰ کا اثر ہوگا اس پر. اعلیٰ اثر کیا کرے گا اس پر؟ مکتبو سے مکتبی کر دیا. ٹھیک ویسے اثر ہوگا، اعلیٰ کا اثر ہوگا یہاں پہ، اعلیٰ کا اثر ہوگا یہاں پہ. سیم ویسے. اینا کتاب سعید، سعید کی کتاب کہاں ہے؟ تو ہوا کو لگائیے. کتابوں کے لیے، کتابوں کے لیے ہوا آئے گا. کتاب ہوا یعنی کہ کتاب، سعید کی کتاب. تو سعید کی کتاب کہاں ہے؟ اب جواب دیا جا رہا ہے، جس کو مضاف الیہ بنا کے یہاں بیٹھا دینا ہے آپ کو. حقیبتو اور المدرسی، حقیبت المدرسی مضاف الیہ بیٹھائیے. کیا معنی بنے گا؟ مدرس کے بیگ، مدرس کے بیگ میں. ہاں وہ کتاب کہاں ہے؟ مدرس کے بیگ میں. اس کو مضاف الیہ بنا کر کے یہاں پر لانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اس کو نوٹ بک میں کیجیے گا، کاپی میں کرنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ کاپی میں کرنے کی کوشش اس کو کیجیے گا، کاپی میں الگ سے. نوٹ بک آپ مینٹین کر امید کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرا ہوم ورک ہوا. اس کے بعد یہاں پہ کیا کہنا ہے، یہ بھی ہے آسانی ہے، تھوڑا سا ٹرکی ہے، تو تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا. زیادہ دماغ لینے کی ضرورت نہیں، ایک دم ہلکا پھلکا دماغ لگانا پڑے گا، لیکن دماغ لگانا پڑے گا. یہاں جملہ بنانا، لیکن سینٹینس جو ہے نا ہیر فیر جمبلڈ کیا ہوا ہے، ادھر ادھر الفاظ ہے. جیسے کہ فصل، فصل یعنی کہ کلاس روم. ذہبہ معنی کہ وہ گیا. الا یعنی کہ کیا ہے؟ طرف. اور الولد مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑکا، لڑکا بوائے. اس کو ری ارینج کرنا ہے، میں صحیح ترتیب لگانا ہے. ہیر پھیر تھا نا، تو ذہبہ کو ادھر لائیں. ٹھیک ہے. تو ذہبہ یعنی کہ وہ گیا. کہاں گیا؟ الا طرف یا تک. کس کے طرف گیا؟ الا فصل الولدی، یہ مضاف الیہ ہے. فصل الولدی مضاف الیہ. فصل الولد مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلاس روم، لڑکا کا کلاس روم، لڑکے کے کلاس روم، لڑکا کا کلاس روم. الا آنے سے فصلو سے کیا ہو گیا؟ یہ فصلی ہو گیا. لڑکے کے کلاس روم گیا ہے، مانے ذهب مانے وہ گیا ہے. الا فصل الولد، he went to the boys class room, he went to the classroom of the boy, he went to the boys classroom. لڑکے کے کلاس روم میں وہ گیا ہے. الا مانے طرف تک. یہاں طرف کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں اردو میں، بس وہ لڑکے کے کلاس روم گیا. انگلش میں لے کر ترجمہ کریں گے ٹو. he went to the boys apostrophe s boys class room. سمجھ گئے؟ باقی بھی ایسے کرنا ہے، مانے اس کو ری ارینج کرنا ہے، ترتیب لگانا ہے. صحیح ترتیب لگا کر کے کون سا پہلے آئے گا؟ ذہبہ پہلے آئے گا یا پہلے عباس آئے گا؟ الا کو کہاں رکھیں گے؟ الا لاسٹ میں ہوگا یا یہاں پہ کہیں آئے گا؟ ترتیب لگا کر کے کیا کرنا ہے؟ سینٹینس بنانا ہے، جملہ بنانا. سمجھ گئے نا؟ جملہ بنانا ہے آپ کو، صحیح ترتیب لگانا ہے یہاں پہ. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کرنا ہے ادھر پہ. اس کے بعد یہ لاسٹ والا جو حال ابھی ہم لوگ کیے ہیں آج کے کلاس میں، وہ کیا ہے؟ یہ کتاب من ہاذا. کتاب من مضاف الیہ ہے. من گرا نہیں کیونکہ مبنی ہے، فکسڈ ہے. کس کی کتاب ہے یہ سوال. یہاں پہ سوال بنانا ہے. ہاذا کتاب محمد، یہ محمد کی کتاب ہے. اب یہاں جواب دیا، اب آپ کو سوال بنانا ہے. تو یہاں پہ سوال جواب کیا؟ ہاذا دفتر یاسر، یہ یاسر کی کاپی ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوشچن بنانا ہے. یاسر کی، یہ یاسر کی کاپی ہے، لیکن آپ کو جب کوشچن بنانا ہے کہ کس کی کاپی ہے یہ، تو کاپی کے لیے کیا لفظ ہے؟ دفتر. یہاں دفتر لے کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے. دفتر من، ہاں کس کی کاپی کہنا ہے نا؟ دفتر من، کون کی کاپی؟ کاکی کا معنی آئے گا. کون کی کاپی؟ ہاذا یہ، یعنی کس کی کاپی ہے یہ.
ٹھیک ویسے ھذا قلم الطبیبی، یہ ڈاکٹر کا قلم ہے، یہ ڈاکٹر کا پین ہے، لیکن سوال بنانا یہاں پہ، سوال بنانا کس کا قلم ہے یہ، تو سوال کس کا قلم کیسے بنائیں گے عربی میں، سب سے پہلے قلم لائیں گے اور قلم کا نسبت کریں گے کس کا کی طرف، کون کی طرف، تو کیا ہوگا قلم من، یہ مضاف الیہ ہوگی، من گیا نہیں کیونکہ من فکسڈ ہے، لیکن مجرور سمجھیں گے اس کو من کو بھی، تو قلم من کس کا قلم، ھذا یہ، تو یہاں پہ ہم لوگ جواب دیا ہوا ہے سوال بنا رہے، جواب دیا ہوا سوال بنا رہے، اس طریقے سے جتنا سب جواب ہے آپ کو کیا کرنا ہے، سوال بنانا ہے، سوال بنانا ہے، یہ ہوم ورک آپ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہم لوگ ملیں گے اس میں ہم لوگ قرآن کے اوپر بھی ایک کلاس کرنے کا میرا خواہش تھی، قرآن سے بہت ساری مثال تھے لیکن وہ تو کل بھی نہیں کر پائے تھے، آج بھی ریکارڈنگ زیادہ ہو جائے گا، خیر کوئی بات، اسی پہ اکتفا کرتے رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہوم ورک کر لیجیے گا، سمجھ میں نہیں ہے ہوم ورک تو آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس تھوڑا پہلے ہو، ٹھیک ہے، سنڈے کو نہ ہو یا اس سے پہلے ہو سکتا ہے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹائمنگ پھر چینج ہوگا، رمضان سامنے ہے تو رمضان میں ٹائمنگ چینج ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہوم ورک ضرور کر لیجیے گا، ہوم ورک کر کے ایک فوٹو اسکرین شاٹ دے دیجیے گا، واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ہو گیا، قرآن سے یہ کرانا چاہ رہے تھے لیکن ابھی ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا، چھوڑ دیتے ہیں، اور تھوڑا یہاں ظہر کا وقت بھی ہو گیا، تو ابھی اس کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خیر یہ اپلوڈ انشاءاللہ یہ آپ کو یوٹیوب ابھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، یہ تو یوٹیوب میں آج ڈال دیا جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آلریڈی یوٹیوب پہ آ چکا ہے نا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ مضاف علیہ کی مثال ہے، قرآن حدیث سے لی گئی ہے، بہت بہترین ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے بہت سارا آپ خود سے ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں نا، بہت ساری مثالیں، اس کو انشاءاللہ بعد میں کبھی ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں لینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔